الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا ربنا زدنا علما وعملا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيلا يا ربنا زدنا علما وعملا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی بہت مہربانی ہے، بہت کرم ہے، اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب کو ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں، ایک محفل میں، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے حلقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی آج توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ رب العالمین بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محفلوں سے جڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یہ ذکر کی حلقے جنت کے باغات ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ لا کر بٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لا کر بیٹھایا اللہ نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والے سارے کے سارے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے شروع کرتے ہیں سیرت کے موضوع کو، جس پہ ہم پہلے بھی بولے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو سلام کیا کرو۔ سلام، انگریز آپس میں ملتے ہیں کہتے ہیں ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اور ہندو آپس میں ملتے ہیں نمسکار، نمستے، اور کوئی کہتا ہے کیا حال ہے، ہاؤ ڈیئر، کیسی ہو، اس طرح کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرمایا سلام کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان کو سلام کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر بار میں آپس میں آپ کے گھر والوں میں محبت ہو، یا آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے پر چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی خالہ آپ سے راضی رہیں، چچی آپ سے راضی رہیں، آپ کی پھپھو آپ سے راضی رہیں، آپ کے ماموں جان، آپ کے محرم رشتے آپ سے راضی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، آپ پہلے سلام کریں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو آپ کو پتہ ہے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں، ہر طرح سے فائدے میں۔ اس کے بعد اگر بیٹھے ہو تو کوئی آئے تو اس کو اچھے ناموں سے پکارو، جیسے آپ میرے گھر میں آئے، میں کہوں ماشاء اللہ میری شہزادی آ گئی، ہماری تو سونیا آ گئی، یہ تو میری جان ہے، اس طرح پیار کے لفظوں سے پکارے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر
پیار سے پکاریں. اور تیسرا جگہ ہونے کے باوجود جگہ دے, یعنی آپ کے سامنے 20 کرسیاں خالی ہیں, گھر میں کوئی داخل ہو تو اپنی کرسی کو پیش کریں, یا تھوڑے سا سر رکھ کر جگہ بنائیں صوفے پر اپنی کہ ان کو اپنے ساتھ بیٹھانے کی آفر کریں. یعنی یہ 3 چیزیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو سلام میں پہل کرنا, یہ کسی مذہب میں ایسے نہیں ہے کہ السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ, اللہ پاک کی رحمتیں ہوں, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, آپ نے فرمایا, صحابی نے فرمایا السلام علیکم, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام سے بہتر سلام کرو, یعنی جو آپ کو سلام کہا گیا اس سے بہترین طریقے سے جواب دو. ایک صحابی آئے, انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ نے بھی جو ہے اس کا جواب دیا, آپ نے بھی فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طریقے سے ایک صحابی آئے جنہوں نے ایک سلام کے ساتھ بہت سی آپ کو, یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بڑھا کر جواب دیتے ہیں اور رحم اور دعائیں دیتے ہیں, تو انہوں نے ایک جامع سلام تیار کیا. میں اس حدیث مطلب اس بات کو نا انشاءاللہ تعالی یہ کورس میں شامل تھا, اس کو دیکھ کر بتاؤں گی. تو اس سلام کے جواب میں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے ان کو اتنا اچھی طرح جواب دیا اور مجھے صرف وعلیکم. اللہ نے فرمایا ارے او اللہ کے بندے, اللہ کے نبی نے فرمایا ارے او اللہ کے بندے, تو نے مجھے ساری دعائیں دے دی, میں نے تجھے ساری دعائیں لوٹا دی, تو نے چھوڑا کیا اور مزید اس میں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سلام میں پہل کیا کریں, سلام سے مت شرمایا کریں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی سے ناراض ہوں اور آپ کو سلام کرنا پڑ جائے اس کو, تو پھر دیکھیں کیسے انا ٹوٹتی ہے, انا کیسے ذبح ہوتی ہے. تو سلام میں پہل کیا کریں, یہ غرور اور تکبر سے بچاتا ہے. سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اس کا رتبہ ہے, تو اور نیکیاں بھی آپ کو زیادہ مل رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ بھی آپ کے ہاں زیادہ ہو جائے گا. اور کیا چاہیے. یہ تمام کے تمام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائیں. آئیں سیرت کے جو ہے ادھورے سلسلے کو, سیرت کے خوبصورت دھنک کو, دلکش دھنک کو لے کے آگے چلتے ہیں. السلام اے ذکر تو روح رواں, السلام اے یاد تو جانان جاں, السلام اے جلوہ نور احد, السلام اے مظہر ذات صمد, السلام اے مایا راز حیات, السلام اے وجہ خلق کائنات, السلام اے رحمت للعالمین, السلام اے ہادی دنیا و دین, السلام اے عالم امی لقب, السلام اے سید والا نسب, السلام السلام اے پیکر خلق عظیم, السلام اے آیت رب کریم, السلام اے عظمت حب اتم, السلام اے رہبر راہ صفا, السلام اے مجتبی و مصطفیٰ, السلام اے رونق بزم زمین, السلام اے زینت عرش بری, السلام اے راز حسن زندگی, السلام اے ناز عجز و بندگی, السلام اے مونس بے چار گان, السلام اے دستگیر بے کسان, السلام السلام یا رسول اللہ برت صبح و شام, بے شمار بے شمار بے شمار سلام. آج سیرت ہی کے سلسلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کہا, ہم نے جو سنا, اللہ پاک اس پہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حکم سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کمالات نبوت خود اللہ کے کلام مبین میں ہے۔ محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفری مصطفیٰ بس۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا۔ آپ کو سید الانبیاء قرار دیا، یعنی تمام انبیاؤں کے سید جناب، اور آپ کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اہل علم کے لیے آپ کے تعارف اور آپ کے اوصاف کمال بتلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں۔ هو الذی ارسل، اچھا جی، اللہ تبارک تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، تاکہ دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرما رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 ہے، نہیں سوری، آیت نمبر 128 ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس سے یعنی بشر سے ہیں، یعنی ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، بس انسان ہی ہے، کیونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے نا، جن کو تمہاری مضرت کی، یعنی جن کو تمہاری، جب ہم کوئی گناہ کی باتیں کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہاری منفیت کے بڑے خواہش مند ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم کوئی نماز نہیں پڑھ رہے یا غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات گراں گزرتی ہے، یا ہم کسی مومن کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہوتے یا پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں افسردہ ہو جاتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر فائدے اٹھائیں، ٹھیک ہے، ہماری بھلائی کے راستے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم سب بھلائی کے راستے پہ چلیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ پھر بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کا حق ہے، اور آپ کی اطاعت اور تعظیم بدرجہ کمال واجب ہے، یعنی وہ اطاعت چاہیے اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی کہ جہاں پر اطاعت کا معنی جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس میں احکام اور معاملات بھی آ گئے، یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی وہ اطاعت کریں، ان سے وہ محبت کریں جس کے بعد کوئی ہمیں اسکیل اور پیمانہ نہ ملے، ہم اپنی مثال خود بن جائیں۔
پھر لوگوں کو اپنے رسول برحق اور ہادی دین مبین کی اتباع کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تم لوگوں کے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک نمونہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہمیں کوئی سچائی کا خوگر انسان دیکھنا ہو کہ بالکل سچا، تو دیکھ لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھ لیجئے، جن کو دشمن بھی صادق کہتے تھے۔ اگر کسی امانت دار آدمی کو دیکھنا ہو، جس کو رول ماڈل بنانا ہو، جس کو اپنا نمونہ بنانا ہو، جس کو روشن چراغ بنانا ہو اپنے سامنے، جس کے نقش قدم پہ چلنا ہو، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے تھے۔ سچائی میں اعلیٰ کہ دشمن تعریف کر رہا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، امانت رکھنے میں، امانت دینے میں اعلیٰ کہ دشمن کہہ رہا ہے وہ صادق اور امین ہے۔ تو اس کے علاوہ بہترین باپ کے روپ میں نظر آتے ہیں، بہترین بھائی کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بھائی تو چچیرے بھائی تھے، تو ظاہر ہے آپ کا سگا کوئی بھائی نہیں تھا، تو آپ ہی کے وہ بھائی ہوئے۔ پھر بہترین طبیب نظر آتے ہیں، بہترین حکیم نظر آتے ہیں، بہترین جرنیل نظر آتے ہیں، بہترین پڑوسی نظر آتے ہیں، بہترین تاجر نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دیکھے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے، ہماری کلاس میں سب سے زیادہ وہ ایماندار ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہماری کلاس میں سب سے زیادہ دیانتدار وہ ہے، اچھا ہماری کلاس میں سچا وہ ہے، یعنی ہر ایک میں نئی چیز کا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کے تمام خصوصیات اور خوبیاں شامل ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعلیٰ بنایا کہ جن سے آگے اسکیل ختم ہو جاتا ہے، پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں یعنی تو تم رک جایا کرو۔ جیسے شراب سے اللہ کے نبی نے روکا کہ نہیں، غیبتوں سے روکا، حسد سے روکا، تو رک جایا کرو۔ نماز کا حکم دیا تم پڑھو، اور پھر آپس میں پیار محبت سے رہنے کا حکم دیا، رہو، ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا، کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے کہنا مان لیا، ان کے مطابق چلا، در حقیقت اس نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ بھی بشارت عطا فرمائی کہ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی، ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یعنی کوئی نبی تمہارا دوست بن جائے اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں بن سکتا، وہ صدیقین، کوئی سچا آدمی تمہارا دوست بن جائے اس سے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، وہ شہداء، کوئی شہید جو ہے وہ تمہارا رفیق اعلیٰ بن جائے جنت میں، تو یاد رکھو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت کا بہت بڑا رتبہ ملے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرات وہیں پہ ہوں گے، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، اور جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے
کا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واضح ہو چکا ہے، یعنی اس کو صحیح بات مل چکی ہے، اس تک صحیح دین پہنچ چکا ہے، صحیح دین پہنچ چکا ہے، اس کو صحیح راستہ مل چکا ہے، تو اس کے بعد کہ اس کو امر حق واضح طور پہ مل چکا ہے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستہ ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور وہ جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اے میرے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اب تمہارے پر کھلے اور واضح اعمال جاری ہو گئے، اب شریعت تمہارے سامنے بالکل کھلی آ گئی، اب تمہیں پتہ چل گیا اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے جنت ملتی ہے، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کن باتوں سے جہنم ملتی ہے، اب تو تمہارے پاس کوئی حجت کرنے کی وہ ہے ہی نہیں دلیل کہ ہائے ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اللہ کو منا لیتے۔ جیسے کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے اگر ہمارے درمیان بھی کوئی نبی آ جاتا تو ہم بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، ہم بھی سمر جاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سرزمین حجاز پر کوئی نبی نہیں آیا، یعنی ایسا نبی جو کافی عرصے تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تھوڑے دنوں بعد چلے گئے، وہ تو سال کے سال آتے تھے اپنے بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے، لیکن آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ سرزمین عراق میں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین حجاز میں پیدا فرمایا، اور تاکہ ان کے اپنے بندے ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ان سے مانوس بھی ہیں، ان کی بات سنیں گے بھی، اور ان کے نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور دیانتدار انسان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس شریعت پہنچ گئی، سارے عمل اس پر واضح ہو گئے، شراب حرام ہے نہیں پینی، جوا حرام ہے نہیں کھیلنا، سود حرام ہے نہیں لینا دینا، اب جب کوئی حسد اور بغض حرام ہے، غیبت حرام ہے نہیں کرنی، جب سارے حالات پہنچ گئے، من انتحب فلیس منا، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، وہ جو لوٹے کسی کو وہ اللہ کے نبی کا امت ہی نہیں ہے، من غش علیہ فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب یہ تمام باتیں ہو گئی، اس کے باوجود ملاوٹ کرنا، اس کے باوجود سود کھانا، اس کے باوجود زنا کرنا، اس کے باوجود شراب پینا، اس کے باوجود جھوٹ بولنا، اس کے باوجود لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کی رقموں کو ضبط کرنا، یا ان کی کاروبار پر یا ان کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو، اور میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہوگی۔ پھر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زبان مبارک سے اپنے منصب رسالت اور مرتبہ رشد و ہدایت کے اعلان کے لیے یہ الفاظ بھی عطا فرمائے، قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَہُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ یحیی ویمیت۔ آپ کہہ دیجئے اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جس اللہ کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید یعنی اللہ کی طرف اس طور پہ بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، اور میرے ساتھ والے بھی، یعنی
میں دلیل پہ قائم ہوں، میرے پاس دلیل ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی ہے، میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نومینیٹ کیا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے عالی شان حکمت کے ساتھ مجھے نبی بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر 61، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا رستہ بتلا دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی جو ہے 31ویں آیت ہے، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت لطف کرم سے ان محترم الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ بہت سی یعنی منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پہ ہیں، یعنی آپ یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ سیدھے رستے پہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ امت کے لیے گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کو بشارت دینے والے ہوں گے اور کفار کو ڈرانے والے ہوں گے، سب کو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ احزاب کی آیتیں میں نے پڑھائی تھی، یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کہا کہ آپ شمس ہیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو راستہ واضح ہو جاتا ہے، پھر راستہ دکھانے کی تو ضرورت نہیں پڑتی نا، دور تک راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اندھیرے میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا، روشن چراغ کہا، جنہوں نے اندھیروں کی، جنہوں نے جہالت کی جو ہے تمام کی تمام جہالت اور اندھیروں کی فضاؤں کو روشن کر دیا، اور وہ بت پرست جو 360 بتوں کے پجاری تھے، جو ننگے ہو کے طواف کعبہ کرتے تھے، ان کو ایسا حیادار اللہ کے حکم سے بنا دیا اور ان کو ایک رب کی پوجا پر لگا دیا۔ یہ ساری آیات جو میں پڑھ رہی ہوں قرآن مجید کی ہیں، اور میرے پاس ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب رحم اللہ، یہ ان کی ڈاکٹر عبد الحی صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور بڑا ڈیٹیل انہوں نے سیرت کو بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کو پریشانی ضرور ہو رہی ہوگی سمجھنے میں، لیکن دل لگا کر سنیں اور پورے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں یہ بات اتار دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی کوئی نعوذ باللہ معمولی نہیں ہے، میں نے تو قرآن ان کی شان میں نازل کر دیا۔ اب دیکھیں میں نے کتنی آیات آپ کو وہ بتا دی جو قرآن پاک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بیان کر رہی ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہی ہیں، جو وہ آیت بیان کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رینک دیا، جو عزت دی، جو رتبہ دیا، جو مرتبہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہے، ان کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں۔ اور در حقیقت اللہ تک پہنچنے کی ایک رسی کون سی ہے؟ وہ ہے اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جان لیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ آ گیا، تو خدا کی قسم وہ اللہ کے رستے پہ آ گیا، اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ امت کے لیے گواہ ہوں گے
اور آپ مومنین کو بشارت دینے والے ہیں اور کفار کو ڈرانے والے ہیں، سب کو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہونا ہے، یعنی آپ نے ہمیں بشارت دی کہ اے لوگوں ایک اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو پہچان لو۔ آپ نے ہمیں بتایا تمہارا خالق مالک رازق کون ہے، اللہ رب العزت کی معرفت دی۔ اللہ نے خود گھر میں آ کر کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، اللہ نے خود گھر میں آ کر یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں تمام نبیوں کا بنانے والا ہوں، میں خالق ہوں مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود خطاب نہیں کیا، اللہ نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے 1,00,000 نبی بھیجے، بعض لوگ کہتے ہیں 1,24,000، میں اس پر کبھی بحث نہیں کرتی، لیکن ہم نے کتاب العقائد میں 1,00,000 پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کی بعثت کا مقصد یعنی آپ کو نبی کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہونا ہے، یعنی تمام آپ انسانوں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ سے جوڑیں اور ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں کس بات سے کہ اگر تم اللہ کے راستے پہ نہیں چلو گے تو باقی تمام راستے جہنم میں جاتے ہیں، ایک راستہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ بات میں اس حدیث سے ثابت کر سکتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک اس سنت عمل سے ثابت کر سکتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر تیار ہو رہی تھی تو انتظار میں بیٹھے، آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چھڑی پڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی پکڑ لی اور اس سے ایک زمین پر نہ ایک لکیر لگائی، آپ بار بار اسی لکیر پہ لکیر لگا رہے تھے یہاں تک کہ وہ لکیر بہت گہری ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں جو ہے جیسے درخت کی شاخیں نہیں ہوتی ویسے بنا دی۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کا کوئی عمل بھی جو ہے حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک راستہ ہے نا جس کو میں بار 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 جس پہ چھڑی پیڑ کے جس کو میں نے زیادہ کھودا ہے یعنی زیادہ واضح کیا ہے، یہ راستہ صرف جنت کی طرف جاتا ہے اور باقی سارے راستے جہنم سے دور کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، نبی کا راستہ، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، اور آج علماء حق جو کھڑے ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی حسن صاحب ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے علماء حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں جوڑے رکھے اور ان کو ہمارے لیے زندہ رکھے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ ان کو دیے رکھے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کا ذکر کیا، ہم نے ایسے مضامین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ایسے مضامین جو کہ بہت فائدہ دینے والے ہیں، نافع دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا بلکہ جہان کے لوگوں کے لیے مہربانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پورا ایک چیپٹر پڑھایا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت چیپٹر تھا، ہو سکا تو میں انشاءاللہ اس کو بیچ میں اگلی دفعہ بیان کر دوں گی، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پہ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا وہ قرآن تھا، آپ قرآن کے مطابق چلتے تھے۔ کیسے؟ بہت دفعہ ایسا ہوا، میں ابھی ویسے ان میں آئے گا بھی لیکن روک کر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے کی تیاری ہو رہی تھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے کسی ایک جو شاخ تھی اس پہ ٹانگ دی، ایک کافر وہاں نکلا، اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کافروں کے دیش سے آئے تھے نا، مکہ سے، جہاں پہ اس وقت کفار مکہ تھے، اس نے آپ کو پہچان لیا، اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اس نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے سوچا ان کو ختم کر دوں، اور اس کی نظر آپ کی تلوار لٹکی ہوئی پہ پڑی، اس نے فوراً
جی اچھا، تو پہلے سے بتا دیا کریں، اس وقت نا ذہن سے نکل جاتا ہے سارا کچھ۔ تو کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا اس نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو اتارا کہ اسی تلوار سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے اس کو دیکھ کر کہا، جب دیکھا تو اس نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، من یمنعک منی، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا آج؟ معرف القرآن مفتی شفیع محمد صاحب، جو کہ تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں اور مفتیان اعظم پاکستان ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے فرمایا اپنی معروف القرآن میں کہ اتنی دیر میں جب اس نے کہا نا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، من یمنعک منی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، اللہ اللہ بچائیں گے۔ اتنی دیر میں جبریل امی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے سینے پہ مکہ مارا زور سے، اور مکہ کس کا؟ جبریل امی کا۔ اس کے سینے میں درد ہوا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور کہا، من یمنعک منی، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بتا تو صحیح، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ اس نے کہا، آپ تو کا تو بڑا ذکر سنا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپ تو اپنی امت پہ بڑے مہربان ہیں، آپ مجھے کیسے ماریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جا چلا جا یہاں سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا بنایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے۔ بے شک آپ اخلاق حسنہ کی جو ہے اعلیٰ پیمانے پہ ہیں، انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک یہاں پر پھر یہیں پر آ جاتی ہوں، وقت بہت کم ہے، مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کے پاس وقت کم ہے، یہ تو بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ کو منظور ہو۔ تو یہاں پر میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں اللہ کے حکم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو اس وقت نہ بتانا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا، یہ بھی ابھی پہلے بتا
آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ اچھا جی، درمیان میں رک گئی تھی، اب آ رہی ہے۔ اچھا، تو مائیکل ہارٹ نے یہ بیان بتایا کہ میں نے 28 سال اس بات پہ لگایا کہ دنیا میں سب سے اچھی، یعنی سب سے یعنی سب سے زیادہ جو ہے ہر دل عزیز ہستی کون ہے۔ میں نے اس پہ مطالعہ کیا، میں نے ہٹلر پہ مطالعہ کیا، میں نے دیکھا ہٹلر کو ماننے والے بہت تھے، لیکن اب ہٹلر کو ماننے والا کوئی نہیں نظر آ رہا۔ میں نے پھر گاندھی پر مطالعہ کیا، گاندھی کو ماننے والے بہت تھے، لیکن اب گاندھی کا کوئی فالوور نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، ریسرچ کرتا رہا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ مکے کی بستی سے نکلا تھا اور خود واحد ایک اکیلے تنہا تھا، لیکن وہ لوگوں کو حق کی بات بتانے اور اچھائی کی بات بتاتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، وہ اپنا یہ کام کرتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے فالوورز کی تعداد، ان کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 10 کر دی، پھر 20 کر دی، پھر 100 کر دی، پھر 1000 کر دی، پھر 10,000 کر دی، پھر لاکھ کر دی، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد الحمدللہ رب العالمین خربوں میں چلی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کائنات کے عظیم انسان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر یہی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو سیرت اور جو اخلاق ان کے ہیں اور کسی میں کہیں نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں نا، اللہ نے وجوہ کائنات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بہتر کسی ماں نے لال نہیں جمع، کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں پیدا کیا ان سے بہتر۔ اور پھر ساتھ میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، پہاڑوں سے کود جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے قرآن کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو اور اس کے بعد ان کے نام سے دریا میں چھلانگ لگانے کو کہیں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے؟ آج آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ اپنی بائبل کو یا اپنی ہولی کتاب کو پکڑ کر وہ جو ہے آگ میں اتر جائے؟ نہیں، یہ اعزاز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ابو مسلم خولانی یمن میں دعویٰ ہوا، اسود انسی نے دعویٰ کیا کہ میں محمد میں نبی ہوں، تو ایک شخص ابو مسلم خولانی نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہے، اور اس نے کیا جلتے ہوئے تیل میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا اور وہ کتنی دیر اس میں رہے اور وہ مسکراتے رہے، جلتے ہوئے تیل نے ابو مسلم خولانی کا بال بھی بیکا نہیں کیا، ایک پور بھی نہیں جلایا۔ لوگوں نے کہا اس کو نکالو اور یہاں سے باہر نکال دو، کیونکہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے، یہ لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر باہر نکال دیا۔ آپ نے سوچ دیا کہ اب میرا ٹھکانہ صرف اور صرف مدینہ ہی بنے گا۔ اس بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو ایک درخت کے پیچھے اس میں باندھا اور مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی، پہچان گئے کوئی جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں کوئی پردیسی ہے، پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ فرمایا یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اپنی ذہانت سے اپنی ذکاوت سے اس بات کا اندازہ لگا لیا، کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم ابو مسلم خولانی ہو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ نے زندہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ نے نہیں جلایا اور ان کو بھی نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، فرمایا کہ آپ ابو مسلم خولانی ہیں؟ آپ نے اپنی ماں کا رکھا ہوا نام بیان کیا کہ میں تو یہ ہوں۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ تم ابو مسلم خولانی ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی۔ فرمایا میرے لیے دعا کر۔ ہائے ہائے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصفہ خانم علیہ حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ پیش خدمت ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں،
باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو آله، جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو آله، جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو آله۔ اے اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرے اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم فرما دے، میرے اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما دیجئے، میرے اللہ حماس پہ رحم فرما دیجئے، میرے اللہ القدس پہ رحم فرما دیجئے، میرے اللہ جمعے کا دن ہے، میرے اللہ ربنا الہی ربنا الہی ربنا، اے اللہ جمعے کا دن ہے، الہی ربنا جمعے کا دن ہے، اللہ دن رات میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، آپ رات کی چادر دن پر پھیلا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اے اللہ یہ کام کسی بھی دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے گروہ اور لشکر اور کسی بھی انسان کا نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ بہت باکمال ہیں، اللہ پاک آپ بہت باقدرت ہیں، اے اللہ پاک آپ جو چاہیں ہو سکتا ہے، اللہ پاک آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ پاک میرے گناہوں کی سزا، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو مت دیجیے، اے اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ حماس پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ القدس پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ مسجد اقصی پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 نمازیں پڑھی، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جاتے ہوئے سارے نبیوں کی امامت کی القدس میں، یا اللہ ہماری بیت المقدس کو اپنی حفاظت میں رکھ لے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہم اہلک یہودا والنصارى، اللہم اہلک یہودا والنصارى، اللہم اہلک یہودا والنصارى غداران پاکستان دشمنان مسلمان، اللہم اہلک یہودا والنصارى، مجوسی صاحبی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ زندگی کی ڈوریں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں، اللہ القدس کے شہید اللہ تمام کے تمام شہداء ہیں، اللہ وہ دنیا سے چلے گئے،
جو چلے گئے وہ بہت بہترین زندگی میں ڈھل گئے، چلے گئے۔ اے اللہ کامیاب ہیں وہ لوگ، جو زندہ رہ گئے وہ غازی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جائے گا، ہمیں دنیا کی محبت ہم پہ غالب آ جائے گی۔ ایک ایک بات صحیح ہے، اللہ ہمیں اپنے بچے نظر آتے ہیں، اپنے گھر نظر آتا ہے، اپنے لوگ نظر آتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو جگا دے، ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دے، ہمیں احساس دلانے والا مسلمان ہمیں مومن بنا دے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جو صحابہ کے دل میں صحابہ کی تکلیف تھی وہ ہمیں بھی جگا دے۔ یا اللہ جو حضرت صلاح الدین ایوبی کے دل میں تکلیف تھی، ایک جرنیل کو، بوڑھے جرنیل کو جب چانٹا پڑا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مسلمان کو جب مسجد اقصیٰ میں یا اللہ قتل کیا، شہید کیا گیا تھا، تو اس ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے کس طریقے سے حضرت صلاح الدین ایوبی گئے تھے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی لیڈر عطا فرما دیجئے، ہمیں کوئی نور الدین زنگی لیڈر عطا فرما دیجئے، ہمیں کوئی محمد بن قاسم لیڈر عطا فرما دیجئے، ہمیں کوئی طارق بن زیاد لیڈر عطا فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں کوئی محمد بن قاسم سقفی رحمہ اللہ جیسا لیڈر عطا فرما دیجئے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں کوئی ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ ہمارے درمیان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی آدمی بھیج دیجئے۔ یا اللہ کوئی ہمیں لیڈر بھیج دیجئے عمر فاروق جیسا۔ یا اللہ کوئی پاکستان میں ایک بھی ایسا نہیں بچا، کیا کوئی پاکستان میں اللہ کوئی آپ کو ایسا پیارا نہیں لگتا؟ یا اللہ کوئی مسلمانوں میں کوئی ایسا پیارا نہیں لگتا جس کی دعا کو آپ سن لیں اور پاکستان کی قسمت بدل دیں، مسلمانوں پہ رحم فرما دیں۔ اے اللہ 75 سال ہو گئے اس ناجائز ریاست اسرائیل کو، اللہ اس کو غارت فرمائیے، یہودیوں کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو شعور عطا فرمائیے کہ ہم میک ڈونلڈ KFC چھوڑ سکیں۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو شعور عطا فرمائیے کہ ہم یہ مشروب پیپسی کولا اور اللہ پاک 7 اپ، ماؤنٹین ڈیو اور فانٹا چھوڑ سکیں۔ اللہ ہم مسلمانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، ہماری غیرت ایمانی جگائیے۔ اللہ ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو اب تو جگا دیجئے، ہمیں حیا اور شرم عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ کیسی بے بسی ہے کہ ہمارے بھائی بہن مرے جا رہے ہیں، کوئی دبا ہوا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، ہمیں اللہ ہم اپنے AC کھول کر مزے سے چائے پی رہے ہیں۔ اللہ ہم کتنے خود غرض ہو گئے، اے اللہ ہم کتنے خود غرض ہو گئے، اے اللہ ہم حقیقت میں مر چکے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے میری اللہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہم کر تو کچھ نہیں رہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی پرندے بھیج دے، جیسے آپ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جیسے آپ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی دقیانوس بادشاہ سے، جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کفار مکہ سے غار ثور میں، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر رنا، میلیہ، محسن، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کا امتحان اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کا امتحان جو ہے وہ 17 تاریخ کو ہے، اللہ 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، ڈاکٹر عمیر کو، عیشا کو، عبداللہ کو، یا اللہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، ان کے میاں کو، ان کو اللہ دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تینوں بہنوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ پہلے بھی 3 بہنوں کی پریشانی تھی اور اللہ آپ نے دور فرمائی، اب پھر اللہ سحر، عائشہ اور فریال کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرما۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو روزگار عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے، اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق،
मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब को, आमिर को अपना घर अता फरमाइए, अपने घर का सुकून अता फरमाइए। या अल्लाह, जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में हैं, काबिल इलाज मर्ज में मुब्तला हैं या ला इलाज मर्ज में मुब्तला हैं, सबको अल्लाह सेहत कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाइए। या अल्लाह, नदीम भाई को, तमाम उलमा इस्लाम को, या अल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी को, मौलाना फजलुर रहीम साहब को, मुफ्ती हसन साहब को, अल्लाह हमारे हजरत जी पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब को, अल्लाह पाक मेरे हजरत जी जो है अल्लाह अमजद साहब को, और अल्लाह मेरे जितने भी असातिज़ा कराम है, कारी मोहम्मद अफजल समेत सबको, उमैर, नाजिया, अंदलीब, तलहा और अशफाक साहब को, अब्दुल्ला, एलिया हुसैन, शाजिया को, मौजम, नाजिया, ईशा को, जहांगीरा को, हमीद हसन को, नाजिया को, मोमिना को, आयशा को, जुनैद को, हमजा, आयशा, जुनैद, हमजा, सुंबल, अता, अनायत को, आदिल को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाइए। या अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, जो बहनें यहाँ बैठी हैं हाथ उठाए, उनकी वो बच्चियां जो निकाह के काबिल के हो चुकी हैं और बेनिकाही बैठी हैं, और अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु की सारी बेटियां और बेटों के लिए, हफ्सा, फातिमा के लिए, जवेरिया, उम्मे हबीबा के लिए, सिदरा, सुबहाना, हफ्सा, सजाद, बीनी, शफीफा, मानूर के लिए, या अल्लाह बिनाते सरवर फखर अब्दुल मतीन, सादिया, निजाम, या अल्लाह मेहताब, निदा, मिसबा, आमना, अंबर, सदफ, खतीजा, शाइस्ता, निमरा, ज़ैनब और मुंतहा के लिए अल्लाह नेक रिश्ते अता फरमा दीजिए। या अल्लाह नेक ज़ौज अता फरमाइए, नेक दर, नेक घर अता फरमाइए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए, हमारी दोनों तीनों हरम की हिफाजत फरमाइए। इस साल हमारे लिए ज़ियारत हरमैन शरीफैन का बंदोबस्त फरमाइए। अल्लाह नहीं भी बुलाना तो भी बुला लीजिए, अल्लाह नहीं भी अपने आब ज़मज़म वहां बैठ के पिलाना तो तब भी पिला लीजिए। अल्लाह पाक नहीं पी रहा था तब भी इरादा बना दीजिए। अल्लाह, आपकी एक कुन से हमारे सारे काम हो जाने हैं मेरे अल्लाह। लोगों की तकलीफ अल्लाह बढ़ती जा रही है मेरे मौला, कि अगर तूने मुसलमानों की दिलजोई नहीं की, अगर तूने मुसलमानों की दिलजोई नहीं की, अगर तूने मुसलमानों की दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। हमारे गुनाहों को माफ फरमाइए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमाइए। मौला करीम, आका अजीम, हम पे रहम फरमा दीजिए, हम पे करम फरमा दीजिए। अल्लाह, हम हार गए अपनी जिंदगियों से, हमें माफ फरमा दीजिए। हमारे बच्चों को नेक बना दीजिए, मोमिन बना दीजिए, मुहाफिज नामों से रिसालत बना दीजिए, राकीन साजिदीन में से बना दीजिए, पक्का नमाजी बना दीजिए। अल्लाह, हमारे घरों में सदा 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 सदा, हमारे घरों में सदा इस्लाम का, दीन का काम हो, हमारे बच्चों के जरिए, हमारी नस्लों के जरिए से हो। अल्लाह, हमारे घर आपके सामने ऐसे हों, आसमान वालों के सामने ऐसे हों जैसे कि तारों भरा आसमान हमारे सामने है। अल्लाह, हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना लीजिए, अपने सीने से लगा लीजिए। अल्लाह, शैतान से बचा लीजिए, दज्जाल से बचा लीजिए, उनको खाइन ना बनाइए, राशि, मुर्तची, जानी और शराबी ना बनाइए, उनको कभी काफिर ना बनाइए, मुल्हिद ना बनाइए, मुर्तद ना बनाइए, जिंदीक ना बनाइए। अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमाइए। तैयब उर्दगान साहब की और तमाम जितने भी नेक हुक्मरान हैं उनकी जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाइए। तमाम मुसलमानों में एक जोड़ अता फरमाइए, तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद नसीब फरमाइए, तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह से जोड़ नसीब फरमाइए, हमारे हुक्मरानों को नेक बनाइए, हम सबको नेक बनाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदियों व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़े से वक्त की चेंजेस होगी क्योंकि नमाज का वक्त पीछे आ रहा है, तो आप लोग पीर तक आपको मतलब पोस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा स्टेटस पर और उस पे ग्रुप में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।